لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. علوم القرآن میں ضرورت وحی پر بحث ہو رہی تھی کہ وحی کی ضرورت کیوں ہے، قرآن کی ضرورت کیوں. علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم القرآن سے ہم نے 3 دلائل کا تذکرہ کیا تھا. چوتھی دلیل ہے دلیل دوائی. دوا علاج سے ہے، فرماتے ہیں کہ اس عالم تغیر میں بدن انسانی ہو یا روح انسانی، دونوں کو تغیرات پیش آتی ہیں. بدن کے لیے مخالف ہوا ہو، فاسد غذا ہو، یا غیر موزوں اور غیر مناسب افعال و حرکات ہوں، یا کوئی حادثہ پیش آ جائے تو بدن کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. اسی طرح روح کے لیے گندے افعال، گناہ کے افعال، جہاں برے اثر ڈالتے ہیں، وہاں گندے اور فاسقانہ، ملحدانہ، مشرکانہ عقائد بھی اپنا بھرپور اثر چھوڑتے ہیں. اس میں برے ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے، بری تعلیم کا اثر ہوتا ہے، بری تربیت کا اثر ہوتا ہے. اسی طرح برے قوانین کا اور برے افعال کا بھی اثر ہوتا ہے جو روح کو بیمار کر دیتے ہیں. اور جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس، طبیب کے پاس جاتا ہے کہ اپنا علاج کروائے. بدن بھی چونکہ مادی ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے دوا بھی مادی ہوتی ہے. ڈاکٹر و طبیب کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ بدنی امراض کو پہلے پکڑے، پھر اس کی دوا متعین کرے، پھر علاج کرے اور مرض کا ازالہ کرے. روح چونکہ امر ربی ہے اور عالم بالا سے متعلق ہے، تو ظاہر ہے اس کا علاج بھی عالم بالا سے ہوگا اور اس کے امراض کا ازالہ بھی عالم بالا سے ہوگا. اور یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ چونکہ روح بدن سے اعلیٰ اور اشرف ہے،
تو روح کا علاج بدن کے علاج سے زیادہ ضروری اور اہم ہے۔ بدنی مرض سے وقتی طور پر موت آ جاتی ہے، جبکہ روحانی مرض سے دائمی موت اور ہلاکت واقع ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بدن کا معالجہ خالق کائنات نے خود انسانی تجربے کے سپرد کر دیا ہے، لیکن روحانی علاج کے لیے اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کا ایک سلسلہ قائم کیا۔ پھر وہی سے جبریل امین کے ذریعے وہی بھیجی، اپنا کلام بھیجا اور روحانی علاج کے نسخے بتائے۔ چنانچہ قرآن عظیم الشان میں سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 81 میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے شفا بنا کے بھیجا ہے اس قرآن کو۔ تو اگر ضرورت ہی نہیں تھی تو اللہ جل شانہ نے قرآن عظیم الشان میں اسے مومنین کے لیے شفا کیوں قرار دیے اور رحمت کیوں قرار دی؟ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ضرورت تھی وحی کی شفا کے لیے اور علاج کے لیے، چنانچہ وحی نازل ہوئی۔ ایک اور دلیل ہے دلیل نوری، نور کہتے ہیں روشنی کو۔ دنیا میں دو قسم کی چیزیں ہیں، ایک ہیں دکھائی دینے والی چیزیں مبصرات، اور دوسری ہیں جو دکھائی نہیں دیتی غیر مبصرات۔ دکھائی دینے والی چیزیں جیسے زمین سے آسمان تک کی چیزیں جو ہمارے سامنے اور ہم روز دیکھتے ہیں، انسانوں کو دیکھتے ہیں، درختوں کو دیکھتے ہیں، پتھروں کو دیکھتے ہیں، عمارتوں کو دیکھتے ہیں۔ سورج کو دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، ستاروں کو دیکھتے ہیں، یہ دکھائی دینے والی چیزیں۔ دوسری وہ چیزیں ہیں جو دکھائی نہیں دیتی، یعنی معقولات ہیں، عقل میں آتی ہیں، جیسے ایمان ہے، کفر ہے، اطاعت ہے، معصیت ہے، اعمال کے اندر کا حسن ہے، اعمال کے اندر کی برائی ہے۔ پہلی قسم کی جو چیز ہے یعنی مبصرات جو دکھائی دیتی ہیں، ان کے لیے اللہ جل شانہ نے دو قسم کے نور بنائے ہیں جن سے وہ دکھائی دیتے ہیں۔ پہلی قسم روشنی کی داخلی ہے اور دوسری قسم خارجی ہے۔ داخلی روشنی آنکھ کی روشنی ہے۔ کئی دفعہ آپ سنتے ہیں کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے نظر کی روشنی پیچھے سے ہی ختم ہو چکی ہے یا ہے ہی نہیں، یعنی آپ کو نظر نہیں آ سکتا۔ تو یہ اندر کی روشنی ہے جو آنکھ کو روشن رکھتی ہے اور اسے ماحول دکھاتی ہے۔ یعنی ایک آدمی اگر اندھا ہوگا تو باہر آپ 100 لائٹیں جلا لیں اسے دکھائی نہیں دے گا۔ اور دوسری باہر کی روشنی ہے، لائٹ کی روشنی ہے، سورج کی روشنی ہے، چاند کی چاندنی ہے، ماحول کی روشنی، خارجی روشنی۔ یہ دونوں روشنیاں جب باہم ہوتی ہیں، اکٹھی ہوتی ہیں، تب دکھائی دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر کسی آدمی کی نظر نہیں ہے، باہر روشنی ہے تو بھی اسے دکھائی نہیں دے گا، اور اگر کسی آدمی کی نظر تو صحیح ہے
لیکن باہر روشنی نہیں ہے، باہر اندھیرا ہے، تو بھی اسے دکھائی نہیں دے گا۔ یعنی کسی چیز کو دیکھنے کے لیے دو روشنیوں کا ہونا ضروری ہے، ان چیزوں میں جو دکھائی دیتی ہیں۔ اب وہ چیزیں جو دکھائی نہیں دیتی ان کے لیے بھی دو روشنیوں کی ضرورت ہے، ایک داخلی اور ایک خارجی۔ داخلی روشنی اللہ جل شانہ نے ہمیں عطا کی ہے، وہ ہے عقل۔ ہم عقل سے کسی چیز کا اندازہ لگاتے ہیں۔ اب خارجی روشنی کی ضرورت تھی کہ جو باہر سے آئے، اور وہ خارجی روشنی ہے وحی۔ عقل وحی کے لیے اور وحی عقل کے لیے ممد و معاون ہے۔